سجدہ صرف اللہ کو، بولیے سجدہ صرف اللہ کو، اور ساتھ ایک بات فرمائی بڑی کمال کی. میں نے یہ کھاریہ میں یہی حدیث بیان کی تو ایک پیر صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ماتھا چوما. کہتے اللہ کی قسم مجھے یہ حدیث آج سمجھ آئی ہے، پڑھی میں نے بھی ہے سنی بھی ہے پر کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا تھا، آج پتہ چلا ہے. وہ کہتا میری سوئی بھی یہی اٹکی تھی، کیا کہ حضور کو پتہ تھا. حضور نے کیا فرمایا کہ سجدہ اللہ کو، بولیے سجدہ اللہ کو، اور ساتھ ایک بات فرمائی جو سب سے کمال کی ہے. آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. یہ حدیث پوری ہو گئی. اب سوال کیا تھا؟ یہ تھا وہ کھٹکا جو بڑے بڑے علماء کو پڑا ہوا تھا. جب میں نے یہ کھٹکا وہاں حل کیا تو وہ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے اور انعام سے نوازا. یہ سوال کیا ہے؟ حضور کو پتہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے، یہ پھر خامد کی مثال کیوں دی ہے؟ نہیں سمجھے بھائی. جب اپنے صحابی کو اپنے آگے سجدہ نہیں کرنے دیا، پتہ تھا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہو سکتا، پھر کیوں کہا کہ اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ خامد کو کرے، جبکہ پتہ ہے کہ سجدہ تو خدا کے سوا کسی کو ہو سکتا؟ ایسا کیوں کہا؟ تو میں نے وہاں بھی جواب دیا، آپ کو دے رہا ہوں. میں نے کہا بھائی حضور کو بھی پتہ تھا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہونا، پر حضور نے سجدے کے ساتھ خامد کی مثال بیان کر کے بیویوں کی سامنے خامد کی عظمت کو اونچا کر دیا ہے. حضور نے یہ خامد کی سجدے کے ساتھ مثال اس لیے دی ہے کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ خدا رسول کے بعد اگر میرے لیے کوئی ہستی ہے تو وہ خامد کی ہستی ہے، مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ خامد کا ہے. حتیٰ کہ نفل نماز سے خامد روک سکتا ہے. اگر بیوی نفل پڑھے گی خامد کی مرضی کے بغیر تو ثواب ہے. ڈر کے کیوں بول دو؟ گل بھی تھوڑی کردا پیا، ڈرے بھی تسی بیٹھے. ہاں تانوں ڈرے بھی کتے گھرے کر نہ بیٹھیے. میں تہاڈا پیر بھائی ہاں، کر میں بھی نہیں سکتا، پر ہن جو حق ہے بیان تو کر رہا ہے نا بھائی. اگر بیوی نفلی روزہ رکھے اور خامد راضی نہ ہو تو اس کا ثواب اس کو مل سکتا. آپ کو ایک حدیث بتاؤں، وہ ہن کو ڈرتے ڈرتے بولے نہیں میرے پیر بھائی. سنو بھائی، جب رات کو خامد بلائے اور بیوی نہ آئے تو جنت کی حوریں اس پر لعنت کرتی ہیں، یہ حدیث ہے، اور فرشتے بھی اس پر ہے. اب وہ چاہے تہجد پڑھ رہی ہو، تسبیح پڑھ رہی ہو، پر لعنت اس پر صبح تک برستی رہتی ہے. اور جب بیوی خامد کو ستائے اور خامد دکھی ہو جائے تو جنت کی حوریں کہتے ہیں تجھ پہ لعنت ہو، یہ ہمارا خامد بننے والا ہے، اس کو تنگ نہ کرو، اس نے ہمارے پاس آنا ہے. پر یہ دعا کرو بھی ساڈے کام حورے والے نہ ہون، حوراں والے ہون. یہ حورے والے ہوئے تو پھر حوراں نہیں لبنیاں. اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ نے کہا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ الا ابلیس. ساڈا کہ مولوی کہندا وہابی آکڑ گیا. میں نے کہا یہ لفظ جائز ہے؟ کسی اہل حدیث مسلمان کو ابلیس کہنا یہ جائز ہے؟ اور اس نے کہا جی، ابلیس نے کہا میں تیرے سوا کسی کو سجدہ کر سکتا؟ سجدہ صرف تیری ذات کو ہے، میں آدم کو سجدہ. یہ عزازیل اس کا لقب تھا تو جنوں سے، پر اتنی عبادت کی کہ اللہ نے فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا. اب نافرمانی کر دی، واستکبر، تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر. ایڈا ہی کیتا ہے نا بھی سجدہ نہیں کرنا. بولو سجدہ. تو پتہ چلا ایڈا تکبر بھی عزازیل نو شیطان بنا چھڑدا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں تکبر ہوگا اللہ اس کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینکے گا. تکبر اللہ کی چادر ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کھینچتا ہے. تے جڑا اللہ دی عزت نو ہاتھ پائے اس تو بڑا ذلیل کون ہوئے گا؟ ابا واستکبرا. اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. آگ روشن اوپر کی چیز ہے، مٹی نیچے کی چیز ہے، اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا بات آگ اور مٹی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. سبحان اللہ. تو میری عبادت کرتا تھا، آج میرا حکم آیا، آکڑ گیا تو. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے پھر شیطان کو فوری کافروں سے کر دیا. بولو کافروں میں سے.